عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام جو مرثیہ مرزا دبیر کی ہے، انہوں نے لکھی ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس منظر کو انہوں نے پیش کیا ہے جس منظر میں جب حضرت امام حسین علیہ مقام جب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو بنا پانی پلائے پیاسے کے مارے جو ہی وہ جنگی میدان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں غش آ جاتا ہے اور افسوس وہاں پر کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، اور اس کے اس مرثیہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے 4 بندوں کے ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بند نمبر 5، روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے، للہ خاندان کو نو میرے تباہ کر۔ تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر۔ بند نمبر 6، چلائی درد سے زینب مضطر بھی اے اکھا، بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، اماں تو آئیں میں بھی نکل آؤں ننگے پا، باکر پکارا روکے میں سو جان سے فدا، شاید یہ ہاتھ تھام لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گلا رکھ دوں آن کر۔ عزیز طلباء و طالبات، اس منظر کو انہوں نے پیش کیا ہے جب بدبخت ظالم شمر کو حضرت فاطمہ کی جب انہوں نے شمر بدبخت نے امام عالی مقام کے سینے پر پاؤں رکھا اور گلے پر خنجر رکھا، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ اس بدبخت ظالم شمر کو حضرت فاطمہ کی روح لعنت و ملامت کرتی ہے، اس بدبخت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ دیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی امامت اور اہل بیت کی عزت کا واسطہ دیا، یہاں تک کہ خدا کی عدالت کا بھی واسطہ انہوں نے دیا کہ تم حسین علیہ السلام کو شہید مت کر، روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے۔ اس بند نمبر 5 میں امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے نانا حضرت محمد کا نام روشن ہے۔ حسین علیہ السلام محمد کی عزت و وقار کا سرپرست ہے۔ اے بدبخت شمر ان کے گلے پر خنجر نہ پھیر، اے بدبخت شمر ان کے گلے پر خنجر نہ پھیر، یہ تو خود ہی پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے ہیں۔ کیا تجھ بدبخت کو خدا کا خوف نہیں؟ آخر قیامت آنی ہے اور سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، خدا کے واسطے تو میرے خاندان کو مت اجاڑ، خدا کے واسطے میرے خاندان کو مت اجاڑ، اور حسین کے معصوم بچوں کی طرف ہی دیکھ اور انہیں شہید نہ کر۔ یہ بند نمبر 5 ہے، روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ خود تمام ہے، یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے، آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام ہے، للہ خاندان کو نو میرے تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر۔ عزیز طلباء و طالبات، بند نمبر 6 جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے،
چلائی در سے زینب مضطر بھی ایک اخا، بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، اماں تو آئے میں بھی نکل آؤں ننگے پا، باکر پکارا روکے میں سو جان سے فدا، شاید یہ ہاتھ تھام لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گلہ رکھ دوں آن کر۔ اس کے بعد بند نمبر 6 میں اس ماحول کی عکاسی ہو جاتی ہے کہ جب شمر لعین ان کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے تو اس کے معصوم بچے ماں کی روح کی چیخ و پکار سن کر حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب پریشانی کی حالت میں بھائی کو پکارنے لگی اور ننگے پاؤں آپ کے پاس چلی آئی۔ حضرت سکینہ بھی چلی آئی اور کہا میں اس ظالم کے خنجر کو روک لوں گی۔ کم سن اور معصوم حضرت باقر بھی روک کر کہنے لگے کہ اے دادا میں آپ کے گلے پر اپنا گلا رکھ دوں تاکہ بدبخت شمر میری کم سنی اور معصومیت کو دیکھ کر اپنا ہاتھ روک لے۔ بند نمبر 7 مڑ کے زیر تیغ پہ بولے شہ امم، بٹا میرے یتیموں کو خیمہ میں ایک دم، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم، بڑھتا ہے دھیان مہو جمال خدا ہے ہم، بچوں کو لے کر ڈیوڈی سے زینب تو ہٹ گئی، ہاں بو سے یہ گاہ احمد مختار کٹ گئی۔ اس کے بعد یہ آہ و بکا سن کر امام حسین کی تلوار کے نیچے سے بولے کہ اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اپنے بھائی کی بے وطنی اور بے چارگی کی قسم، میرے بچوں کو خیمے کے اندر لے جا، میں جمال خدا میں محو ہوں اور تمہارا آہ و بکا سے میرا دھیان ہٹ رہا ہے۔ یہ سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لے کر خیمے کے اندر چلی گئی، اور اسی وقت حضرت امام حسین کی وہ گردن پاک جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے شمر کے تلوار سے کٹ گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، بند نمبر 8 میں لو مومنو بپا ہوا معاشر بقا کرو، لاشہ تڑپ رہا ہے زمین پر بقا کرو، تن سے جدا ہوا سر سرور بقا کرو، نیزے پہ چڑھتا ہے سر اتھر بقا کرو، بجوائیں تو نوبتیں عمرو رو سیاہ نے، تکبیر 3 بار کہی فرق شاہ نے۔ مومنو قیامت برپا ہو گئی ہے، امام حسین کا سر مبارک ان کے تن پاک سے الگ ہو گیا ہے، یہ آہ و بقا کرنے کا مقام ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے، امام کی لاش زمین پر تڑپ رہی ہے اور ان کا مقدس اور مبارک سر نیزے پر چڑھایا گیا ہے۔ بدبخت اور ظالم عمروں نے خوش ہو کر نوبتیں بجائیں اور امام علیہ السلام کے سر مبارک 3 مرتبہ تکبیر پڑھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہی اتنا ہی، کل پھر ایک کل بند نمبر 9، 10، 11، 12 پر ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔